آداب عرض ہے۔ MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ شہر و اطراف میں جوش و خروش سے منایا گیا گڑی پاڑوا کا تہوار۔ ہم وطن بھائیوں نے ہندو نئے سال کے آغاز پر اپنے مکانات کے سامنے کھڑی کی روایتی گڑی۔ نوجوان لڑکے لڑکیوں نے شہر میں نکالی بائک ریلی اور دیا شہریان کو قومی یکجہتی کا پیغام۔ مقدس ماہ رمضان ہم سے جدا ہونے میں ہے۔ شوال کا چاند دیکھنے کے بعد منائی جائے گی عید الفطر۔ شہر میں موجود عیدگاہوں اور مساجد میں بندگان توحید ادا کریں گے نماز شکرانہ۔ عیدگاہ چھاؤنی کے بعد شاط و اختتامیہ میں بھی تمام تیاریاں مکمل۔ جالنہ ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹرز مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے میونسپل کارپوریشن امپلائیز کی تربیت کے لیے رکھا گیا ورکشاپ۔ تھیوری کے ساتھ ساتھ ماہرین نے ملازمین کو عملی تجربہ دکھا کر سکھائے آگ پر قابو پانے کے گر اور آفات میں گھرے شہریان کو ریسکیو کرنے کے طریقے۔ اور گزشتہ رات اچانک برسنے لگے تھے بے موسمی بادل، عید بازار پر پھیر دیا پانی۔ خریداری کے لیے آئے گاہک ہو اٹھے پریشان، کئی مقامات پر جم کر برسے اولے۔ حسب روایت بجلی سپلائی کمپنی نے گل کر دی آدھے شہر کی لائٹ۔ خبریں تفصیل سے۔ گڑی پاڑوا کا تہوار شہر و اطراف میں جوش و خروش سے منایا گیا۔ اس موقع پر نوجوانوں نے نئی نسل نئی گڑی کا تصور پیش کرتے ہوئے شہر میں ایک بائک ریلی نکالی اور شہریان کو قومی یکجہتی کا پیغام دیا۔ ناظرین، گڑی پاڑوا کے موقع پر اورنگ آباد میں نوجوانوں نے نئی نسل کی نئی گڑی کا تصور پیش کرتے ہوئے شاندار موٹر سائیکل ریلی نکالی۔ ہندو نئے سال کے استقبال کے لیے نکالی گئی اس ریلی کو شہریوں کا زبردست تعاون ملا۔ کرانتی چوک سے شروع ہونے والی اس ریلی میں سینکڑوں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں شریک ہوئیں۔ روایتی اور تاریخی لباس پہن کر شامل ہونے والے نوجوانوں نے چھترپتی شیواجی مہاراج کے ماولوں سے لے کر مختلف ثقافتی انداز پیش کیے۔ خاص طور پر خواتین کی جانب سے پیش کی گئی مختلف روایتی پوشاکیں اور ناری شکتی کا مظاہرہ اس ریلی کے خاص کشش رہا۔ ریلی کے دوران بھگوا جھنڈے، ڈھول تاشوں کی گونج اور نعروں سے پورا علاقہ گونج اٹھا۔ ہندو نئے سال کی مبارکباد جیسے نعروں سے ماحول پرجوش ہو گیا۔ یہ ریلی ٹریفک قوانین کی پابندی کرتے ہوئے نہایت منظم انداز میں نکالی گئی۔ منتظمین کے مطابق اس اقدام کا مقصد یہ پیغام دینا تھا کہ نئی نسل کو روایت کو برقرار رکھتے ہوئے جدیدیت کی طرف بڑھنا چاہیے۔ گڑی پاڑوا صرف ایک تہوار نہیں بلکہ ثقافت، روایت اور اتحاد کی علامت ہے، اور اس ریلی کے ذریعے اسی پیغام کو اجاگر کیا گیا۔ دوشیزاؤں کو سروائیکل کینسر سے محفوظ رکھنے کے لیے میونسپل کارپوریشن ہیلتھ انتظامیہ نے بھی HPV ویکسینیشن مہم شروع کی ہے، جس کا افتتاح میئر سمیر راجورکر کے ہاتھوں کیا گیا۔ میونسپل کمشنر جی شریکانت کی ہدایت کے مطابق میڈیکل ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر پارس منڈلیچا کی رہنمائی میں سڑکو ایناٹ میونسپل اسپتال میں اس ویکسینیشن مہم کا آغاز کیا گیا۔ اس موقع پر خواتین و اطفال بہبود کمیٹی کی چیئرپرسن شوبھا گرو لنگا اپا برانڈے، میڈیکل امداد و صحت کمیٹی کی چیئرپرسن ڈاکٹر سنیتا سنجے سوڑنکے، وارڈ نمبر 11 کے کارپوریٹر وشوناتھ سوامی، کونسلر مینا کھرات، مادھوری ادونت، میور ونجارے، IMA کے صدر ڈاکٹر انوپم ٹاکلکر، WHO کے مشیر ڈاکٹر مجیب، اسسٹنٹ میڈیکل ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر اجولا بھامرے، ڈاکٹر امر جیوتی شندے، ڈاکٹر بال کرشنا راٹھوڑکر، ڈاکٹر پریرنا سنکلیچا، ڈاکٹر پریم لتا کرار، ڈاکٹر شیرساٹ، ڈاکٹر ڈونڈے، اسسٹنٹ میٹرن مینال ٹھوکل، PHN مینا آڑھاؤ، VCC MP پلوی ساکھرے، سینئر فارماسسٹ شیخ الطاف سمیت دیگر مہمان موجود تھے۔ اس پروگرام کی کامیابی کے لیے سڑکو ایناٹ اسپتال کے تمام عملے، انچارج ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر میگھا جوگدنڈ اور ڈاکٹر گائیکواڑ نے انتھک محنت کی۔ پروگرام کے دوران HPV ویکسینیشن کی اہمیت اور اس کے بارے میں عوام میں بیداری پیدا کرنے کی ضرورت پر تفصیلی رہنمائی کی گئی۔ HPV وائرس سے ہونے والا انفیکشن رحم کے منہ کے کینسر یعنی سروائیکل کینسر کی ایک بڑی وجہ ہے، اور مناسب عمر میں ویکسین لگوانے سے اس بیماری سے کافی حد تک بچاؤ ممکن ہے۔ یہ ویکسین محفوظ ہے اور مؤثر ہے۔
دیگر یہ کہ مستقبل میں کینسر جیسے سنگین مرض سے بچاؤ میں نہایت مددگار ثابت ہوتی ہے، اس لیے 14 سے 15 سال کی عمر کی لڑکیوں کے لیے اس ویکسین کا وقت پر لینا انتہائی ضروری ہے۔ اس مہم کے دوران 14 سے 15 سال کی عمر کی 11 لڑکیوں کو ویکسین دی گئی اور انہیں سرٹیفکیٹس بھی فراہم کیے گئے۔ آئندہ بھی میونسپل کارپوریشن کے سڑکو N8، سڑکو N11، خیسر کالونی، سلک ملز کالونی اور بنسی لال نگر اسپتال میں یہ مہم جاری رہے گی۔ لہذا والدین سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اپنی 14 سے 15 سال کی بچیوں کو ویکسینیشن کے لیے ضرور لے کر جائیں۔ اگر شوال کا چاند آج نظر آ جائے تو بھی شاہ سوختہ میاں عیدگاہ میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ بیان عیدگاہ کمیٹی کے صدر خواجہ شرف الدین ملا نے دیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہاں نماز عید الفطر صبح 9 بجے ادا کی جائے گی۔ ناظرین، آج مقدس ماہ رمضان کے 29 دن گزر چکے ہیں اور بندگان توحید 29 روزے مکمل کر چکے ہیں۔ اب شوال کا چاند دیکھنے کے بعد عید الفطر منائی جائے گی۔ اگر آج چاند ہوتا ہے تو کل نماز عید ادا کی جائے گی، اور اگر کل چاند ہوتا ہے، 30 روزے مکمل ہوتے ہیں، تو ہفتے کے دن عید الفطر منائی جائے گی، جس کی تمام تیاریاں مکمل کی جا چکی ہیں۔ ریلوے اسٹیشن علاقے میں موجود عیدگاہ شاہ سوختہ میاں رحمۃ اللہ علیہ میں بھی عید کی نماز کے لیے جنگی پیمانے پر تیاریاں مکمل کی گئی ہیں۔ وہاں ناہموار زمین پر ریت اور گٹی ڈال کر اسے ہموار کیا گیا۔ بعد ازاں جانماز بچھانے کے لیے وہاں سفید چونے کی پٹیاں ماری گئیں اور پھر اب اس پر جائے نماز بچھائی جائے گی۔ عیدگاہ کمیٹی کے صدر خواجہ شرف الدین ملا نے MCN کو بتایا کہ اگر عید کا چاند آج نظر آ جاتا ہے تو کل ہم یہاں عید الفطر کی نماز ادا کر سکتے ہیں اور ہماری تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ خواجہ شرف الدین کے مطابق عیدگاہ حضرت شاہ سوختہ میاں رحمۃ اللہ علیہ میں نماز عید صبح 9 بجے ادا کی جائے گی اور یہ نماز مولانا انوار اللہ اشاعتی پڑھائیں گے۔ عیدگاہ میدان پر گڑھے بند کرتے وقت عیدگاہ کمیٹی کے سیکریٹری مرزا وقار بیگ، حافظ شیخ احمد، سید فرقان علی، ایاز خان، عارف ظہور، شیر خان، جمیل احمد، عظیم پٹیل، مختار پٹیل، مولانا ابوذر اشاعتی اور دیگر موجود تھے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، اللہ ہمارے کمیٹی سے یہ کام کئی دنوں سے ہم کر رہے ہیں، اور ہماری کمیٹی عیدگاہ، قبرستان، شاہ سوختہ میاں درگاہ، یہ پورا ہم سب ملا کے کام کرتے ہیں، اور ہمارے محلے کے بچے بھی ہم کو بہت ساتھ دیتے ہیں، اور ہماری کمیٹی کا خود کے ہمارے پاس چٹایا ہمارے پورے یہاں سے دکھیں، ہماری مارکنگ پوری ہو گئی۔ اگر آج بھی اگر اللہ نے چاہا چاند دکھا تو ہماری آج کل کی بھی تیاری ہے، اور ہماری کمیٹی سب مل کے، مہیلا مل کے پورا ہم یہ کئی دنوں سے کام کر رہے ہیں۔ اللہ ہمارے سے کام لے رہا، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہمارے سے کام لے رہا، اور ہمارے یہاں کی عیدگاہ کی جو نماز ہے ہم نے 9 بجے رکھی ہے، تو سب محلے والوں کو، پورے شہر والوں کو، سب کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ رائٹ ٹائم پہ آئیے، دھوپ کا ٹائم ہے، اور انشاءاللہ ہم ٹائم پہ نماز پڑھنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور زیادہ سے زیادہ لوگ، اور ہم نے بہت بہترین انداز سے پہلور سے ہم نے روڈ کے پہلور جو بجاج نگر سے جو ادھر جو بھی لوگ آتے ہیں ادھر سے، تو اس کے لیے ہم نے ادھر بھی پارکنگ ہے، سلک پور والوں کے واسطے یہ بازو سے ادھر بھی پارکنگ ہے، اور 2 رستے یہ ادھر آنے کا ہے، جانے کا ہے، اور عیدگاہ کے لیے 2 رستے ہیں، اور ہمارے کو پولیس پرشاسن کا بھی بہت ساتھ رہتا ہے، مہانگر پالکا کا بھی بہت ساتھ رہتا ہے، اور سب مل کر ہر سماج کے ہمارے پاس آج ماجی ورودھی پکش نیتا مورے صاحب اور ہمارے باروال صاحب، ہم جب سے میں تو دیکھتا ہوں جب سے ہمیشہ ہمارے کو یہاں نگرانی کرتے بیٹھتے ہماری، اور جو ہر سماج کے لوگ آ کے ملتے ہیں اور مل جل کے ہماری ایک جو ہماری حضرت شاہ سوختہ میاں کی عیدگاہ یہ جو ہمارا کمیٹی کام کر رہے ہیں، ہم سب مل جل کے کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ایسا ہی کام کرتے رہیں۔ باقی ہم نے سب تمام تیاریاں پوری کر لیے، اور سب سے اہم بات یہ ہے
कि हमारे पास जितने भी मोहल्ले हैं उनका ताउन की वजह से हम लोग ये काफ़ी ये पूरे ईदगाह की तैयारी करते हैं। और हमारे पास अब कल से जो है ईदगाह की चटाई वगैरह बिछाना, आज मार्किंग काम आप बता सकते हैं, देख सकते हैं हम यहाँ कैमरा घुमा के, मार्किंग का काम, साउंड सिस्टम काम सब बहुत अच्छे से चले आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कमेटी जो है पिछले 20-25 सालों में बहुत अच्छे से काम को अंजाम दे रही। ईद का टाइम 9 बजे का रखा गया है, इसलिए ईद की नमाज़ का टाइम 9 बजे का रखा गया है। इसीलिए सभी से दरख्वास्त और गुजारिश है वक्त की पाबंदी करें, और बूढ़े बुजुर्ग जो है अपने धूप का मौसम होने की वजह से थोड़ा छतरी और पानी का इंतजाम अपने साथ रखें तो बेहतर होगा इंशाअल्लाह। अगर शव्वाल का चांद नज़र आ भी गया तो ईदगाह शाहसोख्ता मियाँ में नमाज ईद की तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। ये बयान ईदगाह कमेटी के सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला ने दिया। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड से मौसूला इत्तला के मुताबिक ईद उल फित्र की तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं और छावनी ईदगाह में यकम शव्वाल का चांद नज़र आ जाने के बाद ईद की नमाज सुबह 9 बजे अदा की जाएगी, जबकि मस्जिद औलिया और ईदगाह रोज़ाबाग में 8:30 बजे, ईदगाह हज़रत शाह सोख्ता मियाँ रहमतुल्लाह अलैह में 9 बजे, मस्जिद पंचक्की में 9:15 बजे, मस्जिद कलां शाहगंज में 9:15 बजे, मस्जिद सिटी चौक में 9:15 बजे, काली मस्जिद सिटी चौक में 8:30 बजे, मस्जिद दरगाह हज़रत सैयद शाहनूर मियाँ हमवी उस्मानपुरा में 9 बजे, मस्जिद क्रांति चौक में 9:30 बजे, मस्जिद रेलवे स्टेशन में 8:30 बजे, हरी मस्जिद नवाबपुरा मोंढा में 8:30 बजे अदा की जाएगी। इसी तरह दीगर मसाजिद के लिए भी टाइम टेबल जारी किया गया है, लिहाजा बंदगान तौहीद इसे नोट फरमा लें और अपनी सहूलत के मुताबिक मज़कूरा इबादत गाहों में से कहीं एक जगह जाकर नमाज ईद उल फित्र अदा कर लें। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड इंतज़ामिया की जानिब से शहरियान की सहूलत के लिए शहर में मौजूद ईदगाहों और मसाजिद में नमाज ईद उल फित्र किस वक्त अदा की जाएगी, इसका निज़ाम-उल-औक़ात ज़ाहिर किया गया है। औरंगाबाद मेट्रोपॉलिटन इलाके के देहातों में जिस्मानी, समाजी और माशी बुनियादी सहूलियात का मुकर्ररा मेआरात के मुताबिक तफसीली तज्ज़िया करते हुए GIS निज़ाम के ज़रिए मौजूदा सूरत हाल को ज़ाहिर करने वाले नक्शे और मुफस्सिल रिपोर्ट तैयार करने का काम अथॉरिटी की जानिब से शुरू किया गया है, जो इस वक्त जारी है। डिवीज़नल कमिश्नर ऑफिस में इस रिपोर्ट की पेशकश मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर व डिवीज़नल कमिश्नर जितेंद्र पापड़कर के दफ्तर में की गई। इस मौके पर मेट्रोपॉलिटन प्लानर हर्षल बाविस्कर और प्लानिंग डिपार्टमेंट के अफसरान व अमला मौजूद था। इस प्रोजेक्ट के लिए PN सिधूरे सिविल इंजीनियर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को मुशावरती इदारे के तौर पर मुकर्रर किया गया है। प्रोजेक्ट के पहले मरहले में मौजे शाहजहाँपुर, बालापुर, सेंद्रा, जहांगीर, कागजीपुरा और फारोला देहात का पायलट स्टडी के तौर पर मुताला किया गया है और इसकी रिपोर्ट अथॉरिटी को पेश की जा चुकी है। प्रोजेक्ट के अगले मरहले में अथॉरिटी के दायरे इख्तियार में आने वाले बाकी 306 देहातों का सर्वे किया जाएगा। इसके अलावा मुशावरती इदारे के नुमाइंदे मुख्तलिफ सरकारी और नीम सरकारी दफातर व इदारों से ज़रूरी मालूमात इकट्ठा करेंगे और ज़रूरत के मुताबिक मकामात का मुआयना और फोटोग्राफी भी की जाएगी। मुतल्लिका तमाम सरकारी दफातर, इदारों, अफसरान और अमले से अपील की गई है कि वो मतलूबा मालूमात फौरी तौर पर फराहम करके ताउन करें। इसी तरह शहरियों से भी दरख्वास्त की गई है कि वो इस सर्वे में मुस्बत रद्द-ए-अमल देकर भरपूर ताउन करें, जैसा कि मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर व डिवीज़नल कमिश्नर ने कहा। GIS निज़ाम के तहत मेट्रोपॉलिटन इलाके में देही हमाजहत तरक्की का मुताला करने का काम शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत जल्द ही 306 देहातों में सर्वे शुरू किया जाएगा। ये इत्तला मुतल्लिका शोबे से मौसूल हुई है। मला नाही वाटत ते उपोषण करण्याची वेळ येऊन देतील म्हणून, वाटत नाही। कारण देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी JR काढलाच नसता, त्यांना जर मराठ्यांना आरक्षण द्यायचं नसतं त्या 17 संस्थांचा हैदराबाद गॅझेटियरचा त्यांनी JR काढला, कारण हैदराबादच्या गॅझेटियरच्या JR नुसार मराठवाड्यातला सगळा मराठा हा कुणबी आहे। एवढंच आहे की दम्मानी जाईल असं वाटतंय मराठा समाज सगळा, आणि त्यांनी जर मराठ्यांची फसवणूक केली तर धनगर समाजासारखं होणार नाही मराठ्यांचं। आम्ही जेरी सांगू तुम्हाला, हो आम्ही मराठीत आम्ही शांत राहतो, तितक्या ताकदीनं हातपाय धुवून मागं सुद्धा लागतो। आम्ही फक्त भरोसा ठेवला आहे फडणवीस साहेबांवरती की त्यांनी JR काढला, याचा अर्थ गोरगरीब मराठ्यांचं ते कल्याण करतील। नाही केलं तर आम्ही इतके मागं लागणार त्यांच्या की त्यांनी स्वप्नातही बघितलं नसेल। कारण आमचा हट्ट, आमचे जातीतले गोरगरीब मराठी मोठं करणं हा आमचा हट्ट आहे, आग्रह आहे।
त्यांचं आमचं काही शत्रुत्व नाही. त्यांनी मराठ्यांसंग विनाकारण शत्रुत्व घेऊ नये फडणवीस साहेबांनी. आणि मराठ्यांचा प्रत्येक वेळेस अवमान करण्याची काही आवश्यकता फडणवीस साहेबाला नाही. काढला जे आर तर देऊन टाकायचं. 17 संस्थांचं पण जे आर काढून टाकायचं. त्याच्यामुळं मागं ठेवायचं. पण मराठा समाजाने सुद्धा संयमानं शांततेने घ्यायचं. आपण दम्मादम्मानी 6 महिने वर्षाच्या आत मराठा 100% सगळं आरक्षणात घालून कोणावर विश्वास ठेवायची नाही गरज आपल्याला. कोणावरती कुणी काही बोलला म्हणून त्याच्यावर विश्वास नाही ठेवायचा. खोट्या माहिती पसरणारे खूप लोक आहेत. समाजाचं एक काम चांगलं करतात आणि नंतर 100 खोटे कामं करणारे लोक आहेत आणि तेच खोटे आरोप करून आपल्याविषयी संभ्रम निर्माण करतात. कोणाचं ऐकून आपल्या समाजाच्या लेकराबाळाचं आपल्याला वाटोळं करू घ्यायचं नाहीये. आपण ताकदीनं लढूयात. काय अडचण नाही. बार मुंबईला जाऊ, काय अडचण नाही. शेतात सुद्धा आपल्याला वारंवार चक्रा मारावं लागतात, वारंवार कष्ट करावं लागतं, राबावं लागतं, तेव्हा पीक येतं. वर्षाच्या वर्षाला राबावं लागतं. तसं आपल्या लेकराबाळाचं आयुष्याची त्याला सुख समृद्धी आणायची, आयुष्याचं कल्याण करायचंय. केव्हा बी सज्ज राहायचं मुंबईला जायला. आणि फडणवीस साहेबांनी ती वेळ आमच्यावरती येऊ द्यायची नाही, हे सुद्धा ध्यानात ठेवायचं. जर तशी वेळ आणली ना आता तर मराठा कधी नाही भाजपकडे येणारा. जो मराठा समाज भाजपकडे झुकलाय तो पुरा तुटनच. पण पळता भुई कमी करीत. कारण शेवटी आम्ही मराठी आहेत. आम्हाला आमच्या जातीच्या लेकराबाळाशी देणं घेणं, तुमच्या सरकारशी नाही. तुम्हाला तुमचं सरकार टिकून ठेवायचं असेल तर मराठ्यांना बोललेल्या जेवढ्या कमेंट केल्या त्या पूर्ण करायची. आणि विश्वास वाटतोय कि ते करतील. नहीं केलं तर आम्ही सज्ज आहेत ना लढायला. काय घाबरायचं कारण. रियासती वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस अगर गरीब मराठा अफराद के फलाह व बहबूद के काम नहीं करेंगे तो हम उनके पीछे इस तरह से पड़ जाएंगे जिसका तसव्वुर उन्होंने ख्वाब में भी नहीं किया होगा। ये इंतबाह मराठा रिजर्वेशन तहरीक के रहनुमा मनोज जरांगे पाटिल ने दिया है। जालना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से इस तरबियती प्रोग्राम में आग से बचाव और हंगामी हालात में किस तरह काम करना चाहिए, इस बारे में अफसरान की रहनुमाई की गई। जालना ज़िला डिज़ास्टर्स मैनेजमेंट अथॉरिटी और कलेक्टर ऑफिस जालना के तहत ये ट्रेनिंग व बेदारी प्रोग्राम आज जालना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सेंट्रल हॉल में मुनक़िद किया गया। इस तरबियती कैंप में डिज़ास्टर्स मैनेजमेंट सर्विसेज इंस्टीट्यूट मुंबई के मास्टर ट्रेनर मनोहर जगताप ने मौजूदा अफसरान और मुलाजमीन की तफसीली रहनुमाई की। उन्होंने आग लगने की वजूहात, आग की मुख्तलिफ अक़साम और आग लगने के बाद फौरी तौर पर किए जाने वाले इक़दामात के बारे में तफसीली मालूमात फराहम की। इसके अलावा आग लगने की सूरत में अपनी और दूसरों की जान किस तरह से बचाई जा सकती है और फायर फाइटिंग आलात का सही इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, इन तमाम बातों का अमली मुज़ाहरा भी किया गया। इस मौके पर बताया गया कि हंगामी हालात में इंतज़ामिया और मुलाजमीन का किरदार नहायत अहम होता है, इसीलिए इस तरह की तरबियत बहुत मुफीद साबित होती है। इस प्रोग्राम में जालना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर अर्जुन गीराम, डिप्टी कमिश्नर त्रंबक कामले, असिस्टेंट कमिश्नर अर्पणा जाधव, असिस्टेंट कमिश्नर केशव कानपुड़े, सैनिटरी डिपार्टमेंट के सरबराह कैलाश चांदने, टैक्स सुप्रिंटेंडेंट राहुल देशमुख, गार्डन इंस्पेक्टर सचिन पितले, वाटर सप्लाई इंजीनियर राजेश बगले, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अशोक कटारे समेत दीगर अफसरान मुलाजमीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस तरह की तरबियत से आफात के वक्त फौरी और मौसर रद्द-ए-अमल देना मुमकिन होगा, इस बात का यकीन भी जाहिर किया गया। सांगता येईल याच्यापैकी ह्या ब्लॅक ट्यूबला काय म्हणतात, याला म्हणतात डिस्चार्ज ट्यूब। सर्वात अगोदर हे जे सिलेंडर आहे याच्यावर तुम्हाला मगाशी सांगितलं, तुम्हाला याच्यावर काय लिहिलेलं बघा, साधी आग, बी म्हणजे ऑइल फायर, सी म्हणजे गॅस फायर, तिन्ही प्रकारच्या आगींवर हे वापरू शकतो आपण, कधीही केव्हाही आपल्याला जर वाटलं तेव्हा। आणि दुसरी गोष्ट, हे जेव्हा तुम्ही वापरणार सगळ्यात पहिल्यांदा इथे ही जे घड्याळासारखा आकडा काटा दिलाय याच्याकडे बघायचं। ब्लॅक काटा पहिल्या रेडवर असेल तर समजून घ्यायचं की याची एक्सपायरी संपलेली आहे। जर मध्यभागी ग्रीनवर आहे तर हे एक्सट्युकेशन वापरण्यायोग्य आहे, याची 1 वर्ष काय असते एक्सपायरी डेट असते। आणि शेवटच्या ब्लॅकवर जर गेलेला असेल, काय शेवटच्या ब्लॅकवर गेला असेल तर हे वापरून संपलेलं आहे, नाही तर आग लागेल आणि शेवटच्या ब्लॅकवर काटा आहे तुम्ही एक्सट्युकेशन घेऊन जाल, ठीक आहे, त्या ठिकाणी आग विझणार नाही। याचं हे पहिले हे बघून घ्यायचं, मग ते वापरायचं। व महानगरपालिकेचे कर्मचारी असतील, वेगवेगळ्या विभागाचे संपूर्ण कर्मचारी अधिकारी वर्ग या ठिकाणी उपस्थित होते। त्यामध्ये संपूर्ण अधिकारी वर्गाला आणि कर्मचाऱ्यांना आम्ही या ठिकाणी आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीच्या ज्या काही नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित आपत्ती आहे याविषयी कशा पद्धतीने उपाययोजना आपण केल्या पाहिजे, आपत्तीपूर्व काळामध्ये आणि आपत्तीनंतरच्या काळामध्ये कोणत्या पद्धतीची खबरदारी घेतली पाहिजे, या पद्धतीचं संपूर्ण आपण प्रात्यक्षिक मार्गदर्शन केलं। हर साल की तरह इस साल भी हज़ारों बच्चों ने अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखा और खालिक़े कायनात की रज़ा और खुशनुदी के लिए भूख और प्यास को मात दी। उनके इस जज्बे ईमानी को
ہم سلام کرتے ہیں۔ ناظرین، ہر سال کی طرح اس سال بھی سینکڑوں بچوں نے اپنے بڑوں اور والدین سے ترغیب پا کر مقدس ماہ رمضان میں اپنی زندگی کے پہلے روزے رکھنے کی شروعات کی، جن میں عثمان پورہ کے ساکن فیروز خان کی دختر نیک اختر الفیہ ناز اور انابیہ خان نے اپنی زندگی کا پہلا روزہ رکھا اور بھوک اور پیاس کو مات دیتے ہوئے خالق کائنات کی خوشنودی کے لیے روزہ مکمل کیا۔ اسی طرح عثمان پورہ علاقے کے ساکن عامر خان کی دختر نیک اختر عالیہ خان اور بابر خان کے فرزند ارحان خان نے بھی اپنی زندگی کا پہلا روزہ رکھا۔ یہی نہیں، ٹائمز کالونی کی 10 سالہ سیدہ فاطمہ شیخ رئیس نے بھی روزے رکھنے کی شروعات کی، جس پر ان تمام معصوم روزہ داروں کے عزیز و اقارب نے مسرت اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں اور ان کے والدین کو پرخلوص مبارکباد دی اور ان معصوم روزہ داروں کے بہتر مستقبل کے لیے ڈھیر ساری دعائیں دیں۔ سابق کارپوریٹر عبدالنوید کے فرزند محمد نعمان نے بھی اپنی زندگی کا پہلا روزہ رکھا۔ واضح رہے کہ محمد نعمان میونسپل کارپوریشن کے سابق اپوزیشن لیڈر عبدالرشید کے پوتے ہیں۔ عین تہواروں کے موقع پر جوبلی پارک پانی کی ٹانکی کو پانی سپلائی کرنے والی 700 ملی میٹر قطر والی پائپ لائن اچانک پھٹ گئی، جس کی وجہ سے قدیم شہر کے مختلف علاقوں میں پانی سپلائی متاثر ہو گئی، جس سے شہریان میں شدید بے چینی پھیل گئی ہے اور وہ انتظامیہ سے پوچھ رہے ہیں کہ عین تہواروں کے موقع پر ہی پائپ لائن کیوں کر پھوٹ گئی؟ واقعی کیا یہ پائپ لائن پھوٹی ہے یا پھر کوئی شرارت ہے؟ جوبلی پارک پمپ ہاؤس جانے والے 700 ملی میٹر قطر کی واٹر پائپ لائن پھٹ جانے کی وجہ سے شہر کے جونا بازار گھاٹی علاقہ آصفیہ کالونی اور بڑی لائن میں پانی کی سپلائی متاثر ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ان علاقوں میں پانی کی سپلائی کے شیڈول کو آگے بڑھا دیا گیا ہے، جس سے تہوار کے موقع پر شہریان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شدید گرمی کے بعد پہلے ہی شہر میں پانی کی قلت کا مسئلہ بڑھ رہا ہے۔ کئی علاقوں میں ہر 10 دن بعد پانی فراہم کیا جا رہا ہے، جبکہ تکنیکی خرابیوں اور پائپ لائن پھٹنے کے واقعات سے سپلائی مزید متاثر ہو رہی ہے۔ اطلاع کے مطابق رات تقریباً 2 بجے ریلوے اسٹیشن سے جوبلی پارک جانے والی 700 ملی میٹر قطر والی پائپ لائن پھٹ گئی، جس کے بعد فوری طور پر پانی کی سپلائی بند کر دی گئی، جس کے نتیجے میں بڑی لائن، جونا بازار، آصفیہ کالونی، جے بھیم نگر اور گھاٹی علاقوں میں پانی کی فراہمی درہم برہم ہو گئی۔ فی الحال پائپ لائن کی مرمت کا کام جنگی پیمانے پر جاری ہے، تاہم ان علاقوں میں پانی کی سپلائی کے شیڈول کو آگے بڑھا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے شہریان کو تہوار کے دوران پانی کے لیے بھٹکنا پڑ رہا ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے پانی کی فراہمی کو جلد از جلد معمول پر لانے کے لیے ہنگامی بنیاد پر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ رات اچانک آسمان میں تیز بجلیاں چمکنے لگیں اور بادلوں نے گھن گرج کے ساتھ برسنا شروع کر دیا تو کچھ علاقوں میں اولے بھی پڑے۔ اس اچانک آفتاب سے عید بازار تہس نہس ہو گیا اور شہریان پریشان ہو اٹھے۔ گزشتہ رات تقریباً 10 بجے کے بعد زوردار بارش شروع ہو گئی۔ اچانک ہونے والی اس برسات سے شہریوں میں بھگدڑ مچ گئی، جبکہ کئی مقامات پر درخت گرنے اور بجلی کے تاروں کو نقصان پہنچنے کے سبب شہر کی بجلی کی فراہمی منقطع ہو گئی۔ کھڑکیشور، ہرسول، شاہ گنج، پوسٹ آفس، بھڑکل گیٹ، ٹاؤن ہال، خلیارک، جے سنگھ پورہ، بیگم پورہ، سڑکو، جے بھوانی نگر اور پانچکی کے علاقوں میں بجلی بند تھی۔ کئی علاقوں میں یہی نہیں، تقریباً آدھا شہر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کئی علاقوں میں آدھی رات تک اندھیرا چھایا رہا، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دوران موسلا دھار بارش کی وجہ سے سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا تھا، جبکہ کچھ جگہوں پر ژالہ باری کے باعث گاڑی چلانے والوں کو دشواریاں پیش آ رہی تھیں۔ کرانتی چوک سے ریلوے اسٹیشن جانے والے راستے پر سگنل بند ہونے سے ٹریفک بھی متاثر رہا۔ مہاوترن کے عملے نے فوری طور پر مرمت کے کام شروع کر دیے اور بجلی فراہمی بحال کرنے کی کوشش کی، لیکن سارا شہر آدھی رات تک اندھیرے میں ڈوبا رہا اور لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ گزشتہ روز بھی اس بے موسمی برسات نے سٹی چوک سے شاہ گنج اور دیگر علاقوں میں عید کی خریداری کے لیے لگائے گئے بازاروں کو بھی تہس نہس کر ڈالا اور
خریداری کے لیے آئے نوجوان اور خواتین میں بھگدڑ مچ گئی، جبکہ دوسری طرف جامع مسجد کے احاطے میں گرمی سے راحت پانے کی غرض سے مسجد کے احاطے میں نماز تراویح ادا کی جا رہی تھی۔ اسی اثنا زوردار بارش شروع ہو گئی، لیکن تمام مصلیان پرسکون رہتے ہوئے اسی برسات میں نماز ادا کرتے رہے۔ نہ وہاں کوئی بھگدڑ مچی اور نہ ہی مصلیان نے کسی قسم کی کوئی بے چینی محسوس کی۔ ژالہ باری کی وجہ سے گیہوں کی فصل کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے، اس غرض سے اس کی کٹائی کا کام شروع کر دیا گیا ہے، جس کے لیے ہارویسٹنگ مشین کی مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے، تو ہارویسٹنگ کے کرائے بھی آسمان چھونے لگے ہیں۔ بازار ساونگی علاقے میں اس سال ربی سیزن میں بڑی مقدار میں گیہوں کی بویائی کی گئی تھی۔ پانی کی مناسب دستیابی اور موسم کی سازگاری کی وجہ سے فصل اچھی ہوئی ہے، جس سے پیداوار میں اضافہ ہونے کی امید ظاہر کی جا رہی ہے، لیکن حالیہ موسمی تبدیلیوں اور ژالہ باری کے خدشے کے باعث ممکنہ نقصان سے بچنے کے لیے کسانوں نے کٹائی کا کام تیز کر دیا ہے۔ اس وقت علاقے میں تقریباً 10 سے 12 ہارویسٹر مشینیں گیہوں کی کٹائی میں مصروف ہیں، جس سے مشینوں کی مانگ میں کافی اضافہ ہو گیا ہے۔ ہارویسٹر مشینوں کی بڑھتی مانگ کے باعث ان کے کرایوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ سال فی ایکڑ 1500 سے 2000 روپیے لیے جاتے تھے، مگر اس سال یہ بڑھا کر 2000 سے 2500 روپیے فی ایکڑ تک پہنچ گئے ہیں، جیسا کہ ہارویسٹر مالک رام کوٹکر تاجنا پورکر نے بتایا۔ دوسری جانب گیہوں کے بازار بھاؤ میں بھی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ تقریباً ایک ماہ پہلے گیہوں کی قیمت 3000 روپیے فی کوئنٹل تک تھی، لیکن اب کٹائی شروع ہوتے ہی یہ گھٹ کر تقریباً 2200 روپیے فی کوئنٹل رہ گئی ہے۔ یوں ایک طرف اچھی پیداوار کی امید ہے تو دوسری طرف قیمتوں میں کمی کی وجہ سے کسان تشویش میں مبتلا ہیں اور اس دوہری صورتحال میں تیزی سے کٹائی کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تعلقہ پیٹن کے مضافات بڑکن کے سینٹرل پرائمری اسکول میں مڈ ڈے میل کے تحت سپلائی کیا گیا اناج اور دیگر کرانہ سامان چوری ہو گیا۔ تعلقہ پیٹن کے مضافات بڑکن میں واقع ضلع پریشد کے سینٹرل پرائمری اسکول، جو علاقے کی سب سے بڑی اور قدیم اسکول مانی جاتی ہے، نامعلوم چوروں کے نشانے پر آ گئی۔ منگل کی درمیانی شب چوروں نے اسٹور روم کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو کر مڈ ڈے میل اسکیم کے تحت رکھے گئے اناج اور مسالے جات چرا لیے۔ اس اسکول میں مراٹھی اور اردو میڈیم کے 900 سے زائد طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ چوروں نے 50 کلو چاول، 4 کلو زیرہ، 4 کلو رائی اور 14 کلو ہلدی چوری کر لی۔ خاص بات یہ ہے کہ چوری کے ساتھ ساتھ چوروں نے 2 سے 3 کوئنٹل چاول اور دیگر سامان کو بھی نقصان پہنچا کر بڑا خسارہ کیا۔ اطلاع ملتے ہی بڑکن پولیس موقع پر پہنچی اور پنچنامہ کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ گزشتہ 5 سے 6 مہینوں سے اسکول میں CCTV کیمرے توڑنے، نل خراب کرنے اور کھڑکیوں کو نقصان پہنچانے جیسے واقعات بار بار پیش آ رہے ہیں، جس پر والدین نے انتظامیہ سے سخت ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے سوال اٹھایا ہے کہ بروقت کارروائی کیوں نہیں کی جاتی۔ ادھر طلبہ کا نقصان نہ ہو، اس کے لیے ہیڈ ماسٹر رمیش جواڑوار نے فوری متبادل انتظام کر کے بدھ کو طلبہ کو غذائی خوراک فراہم کی، جبکہ جمعرات سے یہ انتظام مکمل طور پر بحال ہونے کی بات کہی جا رہی ہے۔ اس واقعے کے بعد طلبہ کی حفاظت اور ان کی غذائیت کا مسئلہ ایک بار پھر بحث کا موضوع بن گیا ہے۔ الکا نگری علاقے میں رات کے اندھیرے میں تیندوا پائے جانے کی خبر نے علاقے کے ساکنان کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ اس کی اطلاع محکمہ جنگلات کو بھی ملی تو وہاں کے افسران دوڑے چلے آئے اور تفتیش کے بعد انہوں نے وضاحت کر دی کہ شہریان نے جس جانور کے نقوش دیکھے ہیں وہ تیندوا ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ کسی بلی کے نقوش تھے، جس کے بعد مقامی ساکنان نے راحت کی سانس لی۔ ناظرین، الکا نگری علاقے میں رات کے وقت تیندوا جیسا جانور دیکھے جانے کی خبر پھیلنے سے شہریوں میں گھبراہٹ پیدا ہو گئی تھی۔ کچھ لوگوں نے اندھیرے میں حرکت کرنے والے جانور کو دیکھنے کا دعویٰ کیا، جس سے علاقے میں کھلبلی مچ گئی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی محکمہ جنگلات کے اہلکار فوری طور پر موقع پر پہنچے۔ افسران نے CCTV فوٹیج، قدموں کے نشانات اور مقامی لوگوں سے حاصل شدہ معلومات کی بنیاد پر تفصیلی جانچ کی، تاہم اس جانچ میں تیندوا ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ محکمہ جنگلات نے واضح کیا کہ شہریوں کو نظر آنے والا جانور تیندوا نہیں بلکہ ایک عام بلی تھی۔ اس طرح پھیلی ہوئی خوف و ہراس کی فضا بے بنیاد ثابت ہوئی۔
RFO ساگر کٹے نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ افواہوں پر یقین نہ کریں اور سکون قائم رکھیں۔ اس واقعے کے بعد علاقے کے لوگوں نے راحت کی سانس لی اور انتظامیہ نے بھی واضح کیا کہ آئندہ اس طرح کی افواہیں نہ پھیلائی جائیں۔ آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ شہر و اطراف میں جوش و خروش سے منایا گیا گڑی پاڑوا کا تہوار۔ ہم وطن بھائیوں نے ہندو نئے سال کے آغاز پر اپنے مکانات کے سامنے کھڑی کی روایتی گڑی۔ نوجوان لڑکے لڑکیوں نے شہر میں نکالی بائک ریلی اور دیا شہریان کو قومی یکجہتی کا پیغام۔ مقدس ماہ رمضان ہم سے جدا ہونے میں ہے۔ شوال کا چاند دیکھنے کے بعد منائی جائے گی عید الفطر۔ شہر میں موجود عیدگاہوں اور مساجد میں بندگان توحید ادا کریں گے نماز شکرانہ۔ عیدگاہ چھاؤنی کے بعد شاہ توختہ میاں میں بھی تمام تیاریاں مکمل۔ جالنہ ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹرز مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے میونسپل کارپوریشن امپلائیز کی تربیت کے لیے رکھا گیا ورکشاپ۔ تھیوری کے ساتھ ساتھ ماہرین نے ملازمین کو عملی تجربہ دکھا کر سکھائے آگ پر قابو پانے کے گر اور آفات میں گھرے شہریان کو ریسکیو کرنے کے طریقے۔ اور گزشتہ رات اچانک برسنے لگے تھے بے موسمی بادل، عید بازار پر پھیر دیا پانی۔ خریداری کے لیے آئے گاہک ہو اٹھے پریشان، کئی مقامات پر جم کر برسے اولے۔ حسب روایت بجلی سپلائی کمپنی نے گل کر دی آدھے شہر کی لائٹ۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔